ایک دور دراز کے علاقے میں دو بھائی رہتے تھے۔ چھوٹے بھائی کی عمر تقریباً 20 سال تھی، جبکہ بڑے بھائی کی عمر 35 سال کے قریب تھی۔ یہ دونوں بھائی اپنے پیشے کے اعتبار سے قصاب تھے، یعنی گوشت کا کام کرتے تھے۔ ان کا کام سخت محنت کا تھا، دن بھر جانوروں کو ذبح کرنا، گوشت کو کاٹنا اور اسے بازار میں فروخت کرنا۔ لیکن زندگی کی سختیوں نے انہیں ایک دوسرے کا سہارا بنا دیا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی محبت بھائی چارے کی ایک مثال تھی۔ 7 سال پہلے ان دونوں بھائیوں نے اپنے آبائی شہر کو چھوڑ کر ایک دور دراز کے شہر میں مزدوری کی تلاش میں سفر کیا تھا۔ وہاں انہوں نے ایک بڑی گوشت کی دکان پر کام شروع کیا۔ دن رات محنت کی، پسینہ بہایا اور تھوڑی تھوڑی بچت کی۔ یہ 7 سال ان کے لیے امتحان کے مانند تھے۔ وہاں کی آب و ہوا مختلف تھی، لوگ اجنبی تھے اور گھر کی یاد ہمیشہ ستاتی رہتی تھی، لیکن ان کی ہمت نے انہیں ٹوٹنے نہیں دیا۔ وہ ہر رات ایک دوسرے کو تسلی دیتے اور اپنے شہر واپس لوٹنے کا خواب دیکھتے تھے۔ اب 7 سال بعد ان کی بچت ایک اچھی خاصی رقم بن چکی تھی۔ ان کے پاس سونے اور چاندی کے سکے تھے جو انہوں نے محنت کی کمائی سے جمع کیے تھے۔ وہ اب واپس اپنے شہر جا رہے تھے، جہاں ان کی بوڑھی ماں اور خاندان انتظار کر رہے تھے۔ سفر شروع ہوا تو دونوں بھائی اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ گھوڑے مضبوط اور وفادار تھے جو ان کے ساتھ 7 سالوں سے تھے۔ سفر لمبا تھا، صحراؤں، پہاڑوں اور جنگلوں سے گزرنا تھا۔ دونوں بھائیوں نے اپنے سامان گھوڑوں پر لادے اور راستے میں ضروری اشیاء ساتھ رکھے۔ چھوٹا بھائی، جس کا نام احمد تھا، ہمیشہ مسکراتا رہتا۔ وہ کہتا، بڑے بھائی، اب ہم گھر جا رہے ہیں، ماں جی کا چہرہ دیکھ کر ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ بڑا بھائی، جس کا نام حسن تھا، زیادہ سنجیدہ تھا۔ وہ جواب دیتا، ہاں احمد، لیکن سفر میں احتیاط ضروری ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ جیسے جیسے سفر آگے بڑھتا، دونوں بھائی اپنے گھوڑوں کا خاص خیال رکھتے۔ وہ جانتے تھے کہ گھوڑے ان کے لیے صرف سواری نہیں بلکہ ساتھی تھے۔ جب بھی انہیں محسوس ہوتا کہ گھوڑے تک گئے ہیں، پیاسے ہیں یا بھوکے ہیں، وہ فوراً رک جاتے۔ وہ گھوڑوں کو ایک سایہ دار جگہ پر باندھتے، انہیں پانی پلاتے اور گھاس میں چھوڑ دیتے۔ حسن کہتا، احمد، یہ جانور ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہے، ان کی دیکھ بھال ہمارا فرض ہے۔ احمد مسکرا کر جواب دیتا، جی بھائی جان، آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ وفاداری کرتے ہیں تو ہم بھی ان کی خدمت کریں گے۔ سفر کے دوران وہ مختلف مناظر سے گزرتے۔ کبھی صحرا کی گرم ریت پر چلتے جہاں سورج کی تپش جسم کو جلا دیتی، کبھی پہاڑوں کی اونچی چوٹیوں پر جہاں ہوا ٹھنڈی اور تازہ ہوتی، کبھی گھنے جنگلوں میں جہاں جانوروں کی آوازیں گونجتی۔ ہر جگہ پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے، رات کو ایک خیمہ لگاتے، آگ جلاتے اور ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے۔ حسن اپنی بچپن کی یادیں شیئر کرتا جب وہ دونوں مل کر کھیلتے تھے۔ احمد اپنے خواب بیان کرتا کہ گھر جا کر وہ ایک بڑا دکان کھولیں گے۔ ایک دن جب وہ اپنے شہر کی طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے، گھوڑے سرپٹ دوڑ رہے تھے، تو راستے میں ایک ویران جگہ پر انہوں نے ایک آواز سنی۔ یہ ایک بیکاری کی صدا تھی جو بیٹا رو رہا تھا۔ وہ بول رہا تھا، کوئی ہے جو میرے ہاتھ میں دولت رکھ دے تاکہ میں اس سے تھوڑا لطف اٹھا سکوں؟ اے اللہ کے بندو، مجھ پر رحم کرو، میں غریب ہوں، بھوکا ہوں اور اس دنیا کی چمک دیکھنے کو ترس رہا ہوں۔ اس کی آواز میں درد تھا جو دلوں کو چھو جاتی تھی۔ دونوں بھائیوں نے گھوڑے روکے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ احمد نے کہا، بھائی جان، یہ غریب آدمی کتنا مجبور ہے، اس کی بات سن کر دل پسیج رہا ہے۔ حسن نے سر ہلایا اور کہا، اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم بھی اسے تھوڑا سا دے سکتے ہیں، چلو اس کی خواہش پوری کریں۔ وہ دونوں گھوڑے سے اترے اور بھکاری کے پاس گئے۔ بھکاری ایک بوڑھا آدمی تھا جس کے کپڑے پٹے ہوئے تھے اور چہرہ غربت کی لکیروں سے بھرا تھا۔ حسن نے اپنی جیب سے سونے اور چاندی کے چند سکے نکالے جو ان کی محنت کی کمائی تھی۔ احمد نے بھی چند سکے شامل کیے، پھر انہوں نے وہ سکے بھکاری کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ بھکاری کی آنکھوں میں چمک آ گئی، وہ سکوں کو دیکھ کر مسکرایا اور کہا،
اللہ آپ کو جزا دے، اب میں اس دولت کو ہاتھ میں پکڑ کر تھوڑا سا لطف اٹھا سکتا ہوں۔ دونوں بھائی مسکرائے اور وہاں کچھ دیر کھڑے رہے، دیکھتے کہ بھکاری سکوں کو چھو رہا ہے، انہیں دیکھ رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب بھکاری نے سکوں سے لطف اٹھا لیا تو حسن نے آہستہ سے کہا، اب بھائی ہمارے سکے واپس دے دو، ہم نے تمہاری خواہش پوری کی، اب ہمارا سفر جاری ہے۔ لیکن بھکاری نے سکوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور چیخنے لگا، یہ میرے پیسے ہیں، تم مجھ سے کیوں چھین رہے ہو؟ مدد کرو لوگو، یہ چور ہے، میرے پیسے لوٹ رہے ہیں۔ اس کی چیخ سن کر آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے، کچھ مسافر، کچھ مقامی لوگ۔ انہوں نے دیکھا کہ بھکاری رو رہا ہے اور دونوں بھائی حیران کھڑے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ بھکاری نے رونے کا ڈرامہ کرتے ہوئے کہا، یہ دونوں مجھ غریب سے میرے پیسے چھین رہے ہیں، یہ میرے تھے، میں نے جمع کیے تھے۔ دونوں بھائیوں نے سچ بتایا، نہیں یہ ہمارے پیسے ہیں، ہم نے اس کی صدا سنی اور اس کے ہاتھ میں رکھ دیے تاکہ وہ اس سے تھوڑا لطف اٹھا سکے، اب ہم واپس مانگ رہے ہیں۔ لیکن بھکاری شور مچاتا رہا۔ لوگوں نے معاملہ سلجھانے کے لیے ان تینوں کو پکڑا اور قریبی شہر کے بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ شہر کے لوگوں کا یقین تھا کہ بادشاہ انصاف کرے گا کیونکہ وہ اپنے دانشمندی کے لیے مشہور تھا۔ دربار میں پہنچ کر معاملہ بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ ایک عظیم الشان تخت پر بیٹھا تھا، اس کے ارد گرد درباری کھڑے تھے۔ بادشاہ کا چہرہ سنجیدہ اور آنکھیں تیز تھی۔ پہلے بھکاری سے پوچھا گیا، تم کیا کہتے ہو؟ بھکاری نے جھوٹ بولا، حضور یہ دونوں مجھ سے میرے پیسے چھین رہے تھے، یہ میرے تھے، میں نے محنت سے جمع کیے۔ یہ دو شخص مجھ سے میرے پیسے چھین رہے تھے، جب میں چیخا تو لوگ آ گئے اور اب آپ کے سامنے ہیں۔ بادشاہ نے سر ہلایا اور پھر دونوں بھائیوں کی طرف دیکھا، تم کیا کہتے ہو؟ حسن نے احترام سے کہا، حضور ہم دونوں بھائی قصاب ہیں، 7 سال پہلے ہم اپنے شہر سے مزدوری کی تلاش میں نکلے تھے، ایک دور کے شہر میں کام کیا، گوشت کا کام، اب واپس جا رہے تھے۔ راستے میں اس بھکاری کی صدا سنی کہ کوئی میرے ہاتھ میں دولت رکھ دے تاکہ میں تھوڑا لطف اٹھا سکوں۔ ہم نے ترس کھایا اور اپنے سونے چاندی کے سکے اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ تھوڑی دیر بعد جب ہم نے واپس مانگا تو یہ شور مچانے لگا۔ احمد نے اضافہ کیا، حضور یہ ہماری محنت کی کمائی ہے، ہم سچ بول رہے ہیں۔ بادشاہ نے کچھ دیر سوچا، پھر حکم دیا، ایک برتن میں گرم پانی لاؤ۔ درباری حیران ہوئے لیکن حکم کی تعمیل کی۔ ایک بڑا برتن لایا گیا جس میں گرم گرم پانی تھا۔ بادشاہ نے بھکاری سے سکے لیے اور انہیں گرم پانی میں ڈال دیے۔ سب کی نظریں اس برتن پر جمی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پانی کی سطح پر تھوڑی تھوڑی چربی کی تہ تیرنے لگی۔ ایک ہلکی سی بو آئی جو گوشت کی چربی کی تھی۔ بادشاہ مسکرایا اور کہا، یہ سکے ان دونوں بھائیوں کے ہیں، بھکاری کو جیل میں ڈالو۔ درباری حیران تھے۔ ایک درباری نے ہمت کر کے پوچھا، حضور آپ نے کیسے جانا کہ سکے ان دو بھائیوں کے ہیں؟ بادشاہ نے وضاحت کی، یہ دونوں بھائی قصاب ہیں، یعنی گوشت کا کام کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر ہمیشہ گوشت کی چربی اور ذرات لگے رہتے ہیں۔ جب وہ سکوں کو چھوتے ہیں تو تھوڑی سی چربی سکوں پر منتقل ہو جاتی ہے۔ میں نے سکوں کو گرم پانی میں ڈالا تو تھوڑی سی چربی پگھل کر اوپر آ گئی، یہ ثبوت ہے کہ سکے ان کے تھے۔ بھکاری جھوٹ بول رہا تھا۔ دربار میں تالیاں بجی، سب بادشاہ کی دانشمندی پر حیران تھے۔ یہ بادشاہ کوئی اور نہیں بلکہ افغانستان کے امیر عبد الرحمن خان اول تھے، جو اپنے عقل اور انصاف کے لیے مشہور تھے۔ اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ سچائی ہمیشہ سامنے آ جاتی ہے اور دانشمندی سے کوئی بھی معاملہ سلجھایا جا سکتا ہے۔ اللہ ہمیں سچے اور عقل مند بنائے اور جھوٹ سے دور رکھے۔